قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور عربی زبان کے کل 28 حرف ہیں۔ ان حرفوں کو حروف ہجا کہتے ہیں۔ عربی میں حرفوں کی آواز ہے الف، با، تا، سا، جیم، ح۔ جن حرفوں پر نقطے نہ ہوں انہیں حروف محملہ کہتے ہیں، مثلا ح، طا، عین۔ اور جن حرفوں پر نقطے ہوں انہیں حروف مجمع کہتے ہیں، مثلا خا، ضا، غین۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں اور سب کو حرکات، اور جس حرف پر زبر، زیر، پیش کا نشان ہو اس حرف کو مترک کہتے ہیں۔ زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ بھی کہتے ہیں۔ ہر حرکت کی آواز دھیان میں رکھنی چاہیے۔ یہ نشان سکون یا جزم کہلاتا ہے۔ جس حرف پر یہ نشان ہو اسے ساکن یا مجزوم کہتے ہیں۔ ساکن حرف سے پہلے حرف پر زبر، زیر یا پیش ہوتا ہے اور ساکن حرف مترک حرف سے مل کر آواز دیتا ہے۔ دو زبر، دو زیر یا دو پیش ایک جگہ ہوں تو تنوین کہلاتے ہیں۔ تنوین والے حرف کی آواز ایک حرکت والے حرف اور ساکن نون سے مل کر بنتی ہے، جیسے الف نون زبر ان، الف نون زیر ان، الف نون پیش ان۔ دو زبر والے حرف کے بعد اگر الف اور یا آ جائے تو یہ دونوں حرف پڑھے نہیں جائیں گے۔ ان کی مثال یہ الفاظ ہیں۔ حروف مدہ یہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ حروف مدہ وہ الف ہے جو اعراب سے خالی ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، جیسے میم الف زبر ما، ہا الف زبر ہا۔ جب الف پر زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو اس وقت اسے حمزہ کہتے ہیں، جیسے الف حمزہ زبر آ، الف حمزہ زیر ای، الف حمزہ پیش او۔ حمزہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے اور حلق سے نکالا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بعض مقامات پر حمزہ کی جگہ الف لکھا ہوتا ہے، جو قرآن کریم کے مروجہ رسم الخط کے مطابق درست ہے۔ ویسے بھی حمزہ لکھنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں، یہ مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ وائے مدہ جب وا الف وا ساکن ہو اس سے پہلے حرف پر پیش ہو، جیسے قولو توبو۔ یائے مدہ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو، جیسے کاف یاز کی، لام یاز لی۔ قرآن مجید میں سادہ زبر فتح کے علاوہ زبر کی ایک صورت یہ بھی ہے جسے کھڑا زبر کہتے ہیں۔ جب الف کی آواز کو لمبا کرنا ہوتا ہے تو مد کا نشان بناتے ہیں اور حرف کو لمبی آواز سے پڑھتے ہیں، جیسے آخر، آدم۔ بس یہی آواز کھڑا زبر کی ہے۔ قرآن مجید میں کہیں کہیں کھڑے زبر والے حرف کے بعد ایک یا لکھ دیتے ہیں جو پڑھنے میں نہیں آتی۔ ایسے کھڑے زبر کو الف مکسورہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں عموماً ہا کے نیچے کھڑا زیر لکھا جاتا ہے۔ اس صورت میں ہا کی آواز ہی ہوگی۔ اس نشان کو الٹا پیش کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ نشان ہوگا اس کی آواز میں واو شامل ہوگی، جیسے ہا واو پیش ہو۔ وا الف وا اور یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو اس وا الف وا اور یا کی آواز نرم ہو جاتی ہے، اس لیے اسے وا الف وا اور یا کو حروف لین کہتے ہیں، جن کی مثال یہ الفاظ ہیں: مد متصل اور مد منفصل۔ مد کے معنی ہے کھینچنا۔ جس حرف پر مد آتا ہے اس کی آواز کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔
اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ یا حرکت والا الف ہو اور کلمہ بھی ایک ہو تو اسے زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں اور اس کی آواز 3 الف بلکہ 4 الف کے برابر لمبی کی جاتی ہے۔ اس کی علامت حروف مدہ کے اوپر یوں لکھی جاتی ہے جسے مد متصل کہتے ہیں۔ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ تو ہو مگر کلمہ ایک نہ ہو تو انہیں بھی عام حالت سے 2 گنا لمبا پڑھا جاتا ہے اور ان پر یہ علامت لکھی جاتی ہے جیسے مد منفصل کہتے ہیں۔ ایک قسم کے 2 حرف ایک ساتھ آ جائیں جیسے کہ یہ ہیں الف نون، نون زبرنا، تو ایک پر شد کا نشان بنا کر اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں جیسے انا۔ جس حرف پر شد کا نشان بنا ہو اسے مشرد کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی لفظ میں 2 حرفوں پر شد ہوتا ہے جیسے کہ اس لفظ پر کاف اور یا پر شد ہے، اس صورت کو شد بعد شد کہتے ہیں۔ جب کسی شد والے حرف سے پہلے حرف پر تنوین ہو تو اس تنوین کے بجائے صرف ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش پڑا جائے گا۔ مثلا رزقن للعبادی میں اگر ہم تنوین پڑھیں گے تو اس کی آواز رزقن ہوگی، لیکن چونکہ اس کے بعد شد ہے اس لیے رزقن کے بجائے رزقل پڑھا جائے گا، گویا نون کی آواز ساکت ہو جائے گی۔ آواز میں یہ تبدیلی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب تنوین کے بعد یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی مشرد حرف آ جائے۔ اگر تشدید والا حرف میم، نون، واو، یا ہو تو نون تنوین کی آواز نون غنہ کی طرح ادا کی جائے گی۔ ادغام کے معنی ہے 2 حرفوں کو آپس میں ایک کر دینا۔ اس قسم کے حرف ہم مخرج ہوتے ہیں، یعنی ایسے حرف جو منہ کے کسی ایک حصے سے ادا ہوتے ہیں، یا قریب المخرج جو منہ کے ان حصوں سے ادا ہوتے ہیں جو پاس پاس واقع ہوں۔ ادغام کو ظاہر کرنے کے لیے اس حرف پر علامت تشدید لگا دی جاتی ہے۔ ادغام میں پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرکت والا ہوتا ہے۔ جو حرف ساکن ہوتا ہے اس کی آواز ادا نہیں کی جاتی بلکہ وہ حرکت والے حرف کی آواز اختیار کر لیتا ہے۔ مثلا من ربی کو من ربی پڑھا جائے گا، گویا نون کی آواز ادا نہیں کی جائے گی۔ اگر حرف ساکن نون ہو اور وا یا سے پہلے آئے تو وہاں اس کی آواز نون غنہ کی ہوتی ہے۔ مثلا من ولی کو من ولی پڑھا جائے گا۔ شمسی اور قمری حرف۔ شمسی حرف 14 ہیں، تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صا، دا، طا، ظا، لام، نون۔ ان سے پہلے جب الف لام پڑھا جاتا ہے تو لام کی آواز ادا نہیں کی جاتی۔ الشمس کو الشمس پڑھا جائے گا۔ قمری حروف بھی 14 ہیں، الف، با، جیم، ح، خ، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا۔ ان سے پہلے الف لام پڑھا جاتا ہے تو لام کی آواز ادا کی جاتی ہے، جیسے کامارو کو القمرو پڑھا جاتا ہے۔ جب ساکن نون یا تنوین کے بعد حرف با آئے تو اس نون کی آواز میم کی آواز ہو جاتی ہے اور اسے ظاہر کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی میم لکھ دیتے ہیں۔ مثلا من بعدی کی آواز مم بعدی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں کبھی کبھی آخری حرف کی تنوین کے بعد ساکن حرف آتا ہے۔ اس حرف کو ملانے کے لیے تنوین کی ایک حرکت کو زیر والے نون سے بدل دیتے ہیں
اور یہ نون تنوین والے حرف اور ساکن حرف کے درمیان نون زیر نی لکھ دیتے ہیں۔ یہ نون قطنی کہلاتا ہے، جن کی مثال یہ الفاظ ہیں۔ آپ پہلے سیکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض حرف لکھے جاتے ہیں لیکن بولے نہیں جاتے۔ یہاں ان الفاظ کی فہرست دی جاتی ہے جن میں ایسے حروف موجود ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے وقت ان حروف کا خیال رکھیے۔ جو حروف بولنے میں نہیں آتے ان پہ نشان لگا دیا گیا ہے۔ تو آپ یہ چارٹ دیکھ لیجئے ویڈیو کو پیوز کر کے۔ حروف مقطعات، قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں۔ ان کی تعداد 14 ہیں۔ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک حرف کا نام علیحدہ علیحدہ لیا جائے۔ مثلا الف لام میم کو الف لام میم پڑھا جائے گا۔ تو آپ ویڈیو کو پیوز کر کے ان حروف کو دیکھ سکتے ہیں۔